لکل الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں 3 ضمیریں ہیں، ہم، کم اور تم۔ ان کے تعلق سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تینوں علامتیں کس کے لیے؟ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ ہم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تینوں علامتوں میں سے ہم، کم، تم کے اندر سے پہلے ہم کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ یہ ہم جو ہے یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر الگ استعمال ہو تو عموماً ترجمہ وہ سب کرتے ہیں۔ دیکھیے ان اسباق کے اندر آپ 2 چیزیں خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیے۔ پہلی چیز یہ کہ علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس کا ترجمہ۔ انشاءاللہ آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اگر یہ الگ استعمال ہو تو عموماً ترجمہ وہ سب کرتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیے ہم ریڈ کلر میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ سب۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ اگر الگ ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کرتے ہیں۔ ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ہم لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، وہ سب نہیں دیکھتے۔ ہم لا یؤمنون، ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ ہم اصحاب الجحیم، وہ سب جہنم والے ہیں، وہ سب جہنم والے ہیں۔ تو ہم نے اس کا پڑھا تھا کہ اگر الگ ہو تو وہ سب، تو آپ ان مثالوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، سب یہ قرآنی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد میں اسما کے ساتھ، اگر اسم کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ عموماً عام طور پر ان سب یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم سے ہم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم سے ہم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اعمالہم، ان سب کے اعمال۔ تو دیکھیے یہاں پر توجہ دیجئے، انہوں نے کہا تھا نا ان سب، عام طور پہ ان سب یا پھر اپنا، اپنی، اپنے۔ میں نے جیسے سبق کے شروع میں عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں یاد رکھیے کہ یہ علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے، سب قرآنی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ اعمالہم، ان سب کے اعمال۔ صدورہم، یہاں پہ دیکھیں گے ان سب کے سینے۔ جلودہم، ان سب کے چمڑے۔ قلوبہم، ان سب کے دل۔ وجوہہم، ان سب کے چہرے۔ دیکھیے تو ان سب استعمال ہو رہا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اولادہم، ان سب کی اولاد۔ قولہم، ان سب کی باتیں۔ باموالہم، اپنے مالوں سے۔ تو ہم نے اپنا ہی پڑھا تھا، اپنا، اپنی، اپنے بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیے اپنا کیا ہے، باموالہم، اپنے مالوں سے۔ اس کے بعد میں ہے افعال کے ساتھ۔ ہم اگر فعل کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ انہیں یا ان کو۔ دیکھیے تعریفہم، آپ پہچانتے ہیں انہیں، تعریفو پہچانتے ہیں، ہم انہیں، تعریفو آپ پہچانتے ہیں، ہم انہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر انہیں کا ترجمہ ہوا۔ ینفعہم، وہ نفع دیتا ہے ان کو، ینفعو، وہ نفع دیتا ہے، ہم ان کو، تو یہاں پر ان کو کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد میں ہے تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں، تدعو تم پکارتے ہو، ہم انہیں، تدعو تم پکارتے ہو، ہم انہیں، تدعوہم تم انہیں پکارتے ہو۔ اسی طرح دیکھیے خذوہم، پکڑو انہیں، خذو پکڑو، ہم انہیں، تو یہاں پر انہیں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اخذہم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا
ان کو، ہم کا ترجمہ ان کو ہوا یہاں پر، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں، یضرہم وہ نقصان پہنچاتا ہے ان کو، ترکہم اس نے چھوڑ دیا انہیں، نعذبہم ہم عذاب دیں گے انہیں، منعہم انہوں اس نے منع کیا انہیں۔ اب دیکھیے حرف کے ساتھ، اگر ہم حروف کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب ان سب کیا جاتا ہے، جیسے لہم ان سب کے لیے، لام کا معنی نہیں لیے، اور ہم ان سب کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب، دیکھیے وہ سب یہاں پر ترجمہ ہو گیا، بہم ان سے، بہم کا معنی ان سب سے، فیہم ان سب میں، سب کا ترجمہ دیکھیے ان سب کا ترجمہ ہو رہا، منہم ان سب سے، ان سب کا یہاں پر ترجمہ ہو رہا، انہم بے شک وہ سب، یہاں وہ سب کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی مثال۔ اب اس کے بعد میں جو دوسری علامت ہے وہ یہاں پر دیکھیے، یہ ہے کم، پہلا پڑھا تھا ہم نے کم، یہ ہے پہلا پڑھا تھا ہم، یہ ہے کم۔ یہ علامت اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر کم اسم کے آخر میں ہو تو عموماً اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اموالکم، پہلی مثال آپ دیکھیے، اموالکم تمہارے اموال، تمہارے اموال، تو جیسا ہم نے ابھی پڑھا تھا ترجمے میں کہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یعنی دو چیز میں نے عرض کی، اس کو آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ایک اس کا یہ پتہ ہونا چاہیے کس کے لیے استعمال ہو، دوسرا اس کا ترجمہ۔ اموالکم تمہارے اموال، اولادکم تمہاری اولاد، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، باموالکم اپنے مالوں سے، دیکھیے یہاں پر اپنے کا ترجمہ ہوا ہے، انفسکم تمہارے نفس، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ اب یہ تو ہوگا اسم کے ساتھ، اب فعل کے ساتھ دیکھ لیجئے، اگر کم فعل کے ساتھ ہو تو ترجمہ عام طور پر تمہیں یا ان سب کو کیا جاتا ہے۔ خلقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو، دیکھیے یہاں پر کیا، تمہیں اور تم سب کو، تو یہاں پر تم سب کو کا ہم معنی لگائیں گے۔ یہ توفاکم وہ فوت کرے گا تم سب کو، رزقناکم اس نے رزق دیا تم سب کو، یصورکم وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، یہاں پر تمہیں کا ترجمہ ہے، یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تم سب کو۔ اسی طرح اس کے آگے یوصیکم وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ینذرونکم وہ سب ڈرتے ہیں، ڈراتے ہیں تمہیں، وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، ینفعونکم وہ سب نفع پہنچاتے ہیں تمہیں۔ حرف کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے، حرف کے ساتھ کم کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے، منکم تم سب سے، من معنی سے، اور کم کا معنی ہوگا تم سب سے، لعلکم تاکہ تم سب، فیکم تم سب میں، بکم تم سب کے ساتھ، الیکم تم سب کی طرف، علیکم تم سب پر، انکم بے شک تم سب، لاکنکم لیکن تم سب۔ اس کے بعد میں اس کے جو سبق کی تھی وہ رہ گئی تیسری علامت، کیا تھا، تم، ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم، کم، تم، تو یہ تم رہ گئی، اس کو سن لیجئے، اور شروع میں بتا دیا تھا یہ تینوں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تم سب نے کیا جاتا ہے، یعنی تم سب یا پھر تم سب نے۔ ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، کسبتم تم سب نے کمایا، حسبتم تم سب نے گمان کیا، علمتم تم سب نے عمل کیا، عملتم تم سب نے عمل کیا، رضیتم تم سب راضی ہوئے،
کفرتم تم سب نے کفر کیا، ترکتم تم سب نے چھوڑا، سب نے دیکھیے وہ ترجمہ ہو رہا ہے نا، سب نے تم سب نے، تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا، استمتعتم تم سب نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد یہاں پر نوٹ ہے، اس پر تھوڑا توجہ سے دیکھ لیجئے۔ نوٹ، اگر انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ انتم یا ہم کے بعد الف لام والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر کیا کیا جاتا ہے، بات کرنے کا، زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، تو یہاں پر دیکھیے آپ، سب سے پہلے تو ہم ہے، اس کے بعد میں الف لام والا اسم ہے، تو یہی بات انہوں نے بتائی ہے یہاں پر، وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو دیکھیے زور دے کر بات کرنے والا مفہوم یہاں پر ہی آ گیا نا، وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں، ہی کا دیکھیے ہا کے بعد میں الف لام ہے، اور یہاں پر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو دیکھیے انتم کے بعد میں الف لام آ گیا، یہ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہوں الف لام والا اسم آ گیا، تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ، اور تم ہی جو ہے نا اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے اگر تم کے ساتھ، یہاں پر دیکھیں گے آپ، اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں، جیسے قتل تم سے قتل تموہم، یہاں دیکھیں گے قتل تم ہے نا، تو اس میں ہم کیا کریں گے، واو کا اضافہ یہ کیا تو کیا ہو گیا، یہ قتل تموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں۔ جیسے سألتم ہے تو اس کو کیا کریں گے، سألتموہن، دیکھیے واو کا اضافہ ہو گیا، سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ یہاں پر اس کو سمجھ لیں گے تم کو، کہ تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو کیا ہوگا، دونوں کے درمیان میں واو ساکن کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جئتم، تو یہاں پر دیکھیے سمجھ لیجیے تھوڑا سا اس کو، جئتم یہ تعمیم پیش تم ایک جو ہے ضمیر ہو گئی، علامت ہو گئی، اس کے ساتھ میں یہ نون ضمیر ہو گئی، تو ان دونوں کیا کہا تھا انہوں نے، کسی اور علامت کو لگانے کا، تو کیا ہوگا، واو کا اضافہ ہوگا، تو جئتم سے ہم کیا کر دیں گے، جئتمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس۔ اسی طرح ثقفتم سے ثقفتموہم، تم سب پاؤ ان کو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تھوڑا نماز کا ہے، یہ دیکھ لیجئے، اس میں ان کا یہ ایک مخصوص انداز ہے، جیسے ریڈ کلر میں یہ ہے تو اس کا ترجمہ یہاں پر یہ اے ہوگا، اسی سے آپ سمجھ لیجئے پورا اس کو، نماز کو۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔